میدان حسین حسین کے لیے دو طرف ندامت درد بھرا رحمان حسین حسین کے لیے دے دی عامر روح دے قرآن حسین حسین کے لیے تیلا لاغن گن آتارا تیلا لاغن گن آتارا تیری شان تو جلوارا تیری شان تو جلوارا تیلا لاغن گن آتارا تیلا لاغن گن آتارا تیرا نام محمد والا تیرا نام محمد آلا تیرا ذکر بلند بالا تیرا ذکر بلند بالا تیرا سب کچھ نرالا تیری کیوں نہ غلامی دھارا تیرا ناگن گھن ہاتھارا تیرا ناگن گھن ہاتھارا تیرے وکھرے ہنے الکعبے تیرے وکھرے ہنے الکعبے تیرا رخ سونا ماتابے تیرا رخ سونا ماتابے خدا اپنا آپ جوابے تیرے نال نال بہارا تیرا لاغن گھن ہاتھارا تیرا لاغن گھن ہاتھارا قربان میں عام لجایا قربان میں عام لجایا میرے رنگ توحید کو لایا میرے رنگ توحید کو لایا کل قبر تے شرک مٹایا لٹھا کوڑ جتا دیوارا تیرا لاغن گھن ہاتھارا تیرا لاغن گھن ہاتھارا الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوستو اور بزرگوں، نبی علیہ السلام سے پہلے بہت سی تعداد میں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول شہید ہوئے ہیں، اور ان کی تمنا شہادت کی تھی، اللہ نے قبول کر لی، اور ان کی امتوں میں بھی لوگ شہید ہوئے ہیں۔ تو شہادت کا جذبہ پرانا ہے، اور اس کا اجر کا اعلان بھی قدیم ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بار بار دعا مانگی کہ اللہ مجھے بھی شہادت کی موت دے، اور ایک دفعہ میں کٹ جاؤں پھر زندہ کر دے، پھر کٹ جاؤں پھر زندہ کر دے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ رب ذوالجلال قیامت کے دن شہداء سے پوچھیں گے تمہیں کوئی تقاضا ہے، کوئی چیز چاہیے، کوئی تمنا بتاؤ؟ تو شہداء کہیں گے اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دو، اور پھر تیری راہ میں کٹیں اور شہید ہو جائیں۔ جو مزہ اس شہادت کی گھڑی میں آیا تھا وہ مزہ کہاں ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم سب مرنے کے بعد جنت میں جا کے رب کا دیدار کریں گے۔ شہید کا قطرہ خون کا زمین پہ بعد میں گرتا ہے، رب کا دیدار پہلے ہوتا ہے۔ گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، اللہ کی رضا والی شہادت، شہرت والی نہیں، لالچ والی نہیں۔ البتہ اللہ نے جب شہادت کا درجہ بتایا تو ہر کسی کی تمنا ہو گئی شہادت کی۔ اب قیامت تک ہر بندہ جہاد میں کیسے جائے؟ کئی ملک ہیں دنیا کے جن میں جہاد نہیں ہے، تو قیامت تک لوگ مریں گے تو شہادت کا درجہ کیسے ملے گا؟ تو قربان جاؤں آمنہ کے لال آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ زہر کی وجہ سے وفات پائے وہ شہید۔ یہ راستہ کھول دیا کہ لوگ جہاد میں نہیں جا سکتے۔ جو بندہ پیٹ کے اسہال سے مرے شہید، پیٹ کی کسی بھی بیماری سے مرے شہید، حادثات میں مرے شہید، مکان کی دیوار کے نیچے دب جائے شہید، چھت کے نیچے جب دب جائے شہید، سانپ کے کاٹنے سے مرے شہید، بچھو کے کاٹنے سے مرے شہید، جانور مار دیں تب بھی شہید، کاٹ دیں شہید، آگ میں جل جائے شہید،
پانی میں ڈوب جائے تب بھی بے شمار راستے بنا، کسی نہ کسی طرح تو لوگ مریں گے۔ اللہ ان کو شہادت کا اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ شہادت کی تمنا رکھو گے تو اللہ تمہیں کسی نہ کسی ذریعے سے شہادت کا درجہ عطا کر ہی دے گا، جیسے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ آمنہ کے لال نے دعا مانگی، اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، اللہ مجھے دوبارہ زندہ کر پھر کٹ جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب، ہم نے پہلے انبیاء کی دعا قبول کی، شہید بھی ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو گئے۔ ایسے بھی نبی ہے جن کو پتھروں میں دبا دیا گیا، اتنی جاوے پڑھ لو بڑی بڑی۔ یا اللہ پھر آمنہ کے لال کو وہ شہادت کی تمنا بھی تھی، آپ نے کیوں نہیں عطا فرمائی؟ اللہ نے فرمایا وہ تو سارے میرے نبی تھے، یہ تو میرا نبی بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، اور ساتھ میرا محبوب بھی ہے۔ فرمایا محبوب کے لیے کوئی ہم نے تلوار پیدا ہی نہیں کی، محبوب کے لیے کوئی خنجر پیدا ہی نہیں کیا۔ محبوب تو محبوب ہے، حتیٰ کہ وہ خنجر جس کو چلانے والا بھی خلیل اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، اور نیچے لیٹنے والے بھی پیغمبر اسماعیل علیہ السلام ہے۔ فرمایا ہم نے تو اس خنجر کو بھی اسماعیل کی گردن پہ نہیں چلنے دیا کہ اسماعیل کی پشت میں سے میرا محبوب آنا ہے۔ ہم نے تو وہیں سے روک دیا کہ نہیں، پشت در پشت نہیں، میرا محبوب آنا ہے۔ فرمایا ہم نے وہ خنجر پیدا ہی نہیں کیا جو محبوب کو لگے، لیکن آپ کی تمنا شہادت کی، آخر یہودی عورت نے آپ کو دعوت دی، آپ نے قبول فرمائی، ایک بوٹی زہر والے منہ میں چلی بھی گئی، دوسری بوٹی منہ کے قریب آئی، جبرائیل علیہ السلام نے آمنہ کے لال کے منہ کے آگے ہاتھ دے دیا، کیا ہوا جبرائیل، کیوں نہیں کھانے دیا والا؟ فرمایا اس بوٹی سے پوچھیں۔ بوٹی بولنے لگی، کہنے لگی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میری تاثیر زہر بھرا ہوا ہے میرے اندر، آپ مجھے نہ کھائیں۔ بوجھ پڑی، بولنے کی تاثیر دے رہی رب ذوالجلال، بھونی ہوئی بوٹی بول رہی ہے مجھے نہ کھائیں، میرے اندر زہر ہے۔ ایک بوٹی صدیق اکبر نے بھی کھا لی، ایک انہوں نے کھا لی، دونوں کو اللہ نے اس طرح کی شہادت دی۔ اور آگے میرے نبی علیہ السلام کے یار ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو محراب میں شہادت کا درجہ، سب سے عظیم شہادت کی ایک لمبی داستان ہے، سب سے پہلے شہادت کا درجہ پانے والے حارث بن ابی حالہ، اور میں نبی علیہ السلام کے متمنا بیٹے تھے، اسلام کے اندر سب سے پہلے شہادت کا درجہ ان کو ملا، اور خواتین میں سب سے پہلے شہادت کا رتبہ حضرت سمیہ کو ملا ہے۔ فرمایا 7ویں دن انہوں نے کلمہ پڑھا۔ پہلے دن کس نے پڑھا؟ آمنہ کے لال غار حرا میں بیٹھی ہے، یکسوئی کے ساتھ اپنے مولا کی عبادت کر رہے ہیں، تفکر کی عبادت میں مصروف ہے، اتنے میں غار روشن و منور ہو گئی۔ آپ نے سمجھا شیطان آ گیا، باہر سے آواز آئی، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں شیطان نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا جبرائیل ہوں اور امین ہوں۔ کیا کرنے آئے ہو؟ فرمایا پیغام ہے اقرا ما انا بقاری، میں کیسے پڑھوں جبکہ میں نے کسی سے پڑھا بھی نہیں ہے۔
فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. 5 آیاتوں کی نماز کا حکم، روزے کا حکم، حج کا، دین کوئی ہے نہیں. 5 آیاتیں ہیں. یہی سب سے پہلے آپ کا بدن کانپنے لگا، پسینے پسینے ہو گئے، آپ کا چہرہ مبارک بھی سرخ ہو گیا، آپ کانپتے ہوئے گھر گئے. فرمایا خدیجہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا زملونی دسرونی، جلدی سے مجھے پوڑی میں چھپا لو. کیا ہوا؟ خدیجہ مجھے اللہ نے دین دیا ہے. کون سا؟ اسلام. سب سے پہلے کلمہ پڑھ، ساری آسمان سے نیچے زمین کے اوپر، مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں سب سے پہلے ایمان کی نعمت جس کو ملی ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ ہے. یہ نہیں کہا میں آپ کی بیوی ہوں، میں جانتی ہوں آپ نبی کیسے بن گئے، لیکن یہ پتہ تھا کہ میرے خاوند نے آج تک جھوٹ بھی نہیں بولا. جھوٹے کی شکل بتا دیتی ہے، آپ بچے کو کہہ دیتے ہیں تیری شکل بتا رہی ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹے کی شکل ہی بتاتی ہے. آمنہ کے لال، آپ تو صادق الوعد الامین تھے، سچے بھی تھے، وعدہ پورا نبھانے والے بھی تھے اور امین بھی تھے. آپ جیسا سچا اور وعدہ نبھانے والا اور امین کائنات میں کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ. سب سے پہلے ہی دن پڑھا، پہلے ہی دن. اور آپ باہر نکلے، دوسرا پڑھنے والا کون ہے؟ پہلے دن آپ کے یار آئے، ابو بکر صدیق مل گئے. پہلے دن کے یہ مسلمان ہیں. ابو بکر میرے رب نے مجھے دین دیا ہے. اس نے کہا منا مجھے قبول ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ. اگلا دن آیا، مولا علی شیر خدا 10 سال کے ہو گئے. نبی علیہ السلام اسی گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے. کیونکہ مربی آپ کے کون تھے؟ پالنے والے آپ کے اس وقت سایہ کرنے والے سرپرست ابی طالب جن کا نام عمران شیبہ. وہ حضرت علی ان کی چوتھی اولاد ہے. 3 بیٹے ان کے پیارے تھے، آخر میں ان کے حضرت علی پیدا ہوئے. اتفاق یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کی پہلے 3 بیٹیاں تھیں، چوتھی فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی، ادھر سے چوتھے علی پیدا ہوئے. تو رب نے ان کا جوڑ عرش بری سے جوڑ دیا کہ ان کا بھی چوتھا درجہ، ادھر بھی چوتھا درجہ، خلافت میں بھی چوتھا درجہ. اتفاق ہو گیا. فرمایا حضرت علی آئے، دیکھا آپ نے نماز کا طریقہ پہلے دن ہی جبرائیل نے سکھا دیا نماز ایسے پڑھنی ہے، اور کعبے میں سکھایا. ملتزم کے بعد پتھر 2 موجود ہیں، کبھی جا کے دیکھ لینا. ایک پتھر پہ جبرائیل ٹھہرے، محبوب خدا نماز ایسے پڑھنی ہے، رکوع ایسے کرنا ہے، سجدہ بھی ایسے کرنا ہے. دوسرے پتھر پہ ٹھہر کے نماز ان کے اوقات بتا دیے. بولا نماز کا وقت اس ٹائم شروع ہوگا، بولا ٹائم ختم ہو جائے گا. یہ جو اوقات ہے نا، یہ آسمانی جبرائیل بتا کے دیتا علیہ السلام. آپ اپنی سب سے پہلے نماز کس کو سکھائی؟ خدیجہ الکبریٰ سب سے پہلے سکھا رہے تھے علی آ کر. فرمایا علی کیا دیکھا؟ ہاں جی میں نے دیکھ لیا، آپ کچھ بات کر رہے تھے. اور میں علی مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، مجھے دین دیا ہے، تو قبول کرے گا؟ 10 سال کی عمر کے تیرے بچے کو پانی مانگنا بھی نہیں آتا. میں قربان جاؤں اس علی کے اوپر جس نے کہا مجھے اجازت دے میں اپنے ابا سے مشورہ تو کر لوں. وہ تو دین ابراہیم میں والے ناراض نہ ہو جائے. باپ ہے، نیک ہے، سردار ہے، کیا بھی بردار ہے کعبے کا.
نبی علیہ السلام خوش ہو گیا، فرمایا ٹھیک ہے جاؤ مشورہ کر لو۔ آپ کو یقین تھا کہ علی کلمہ پڑھ لے گا، چلو جاؤ، روکا نہیں ہے۔ حضرت علی گئے، ایسے کچھ تک گئے، دل میں سوچا میں باپ سے بات کروں اور میرا باپ نہ مانے کہ نہ پڑھو کلمہ، میں نے تو پڑھنا ہے کلمہ، اس سے بہتر ہے میں پوچھتا ہی نہیں، واپس آگے کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے جماعت کی نماز آمنہ کے لال کے ساتھ کس نے پڑھی ہے؟ علی کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے جماعت کی نماز حضرت علی نے پڑھی ہے آپ کے ساتھ، گھر میں رہتے تھے علی میرے ساتھ کر رہا تھا، سب سے پہلے نماز آپ کے پیچھے مقتدی بنی۔ فرمایا 23 سال عمر ہو گئی، مدینہ منورہ میں چلے گئے ہجرت کر کے۔ خاتون جنت کی عمر جب پیدا ہوئی نا، بعثت کا تیسرا سال تھا، آمنہ کے لال کی بعثت کا تیسرا سال تھا، خاتون جنت پیدا ہوئی، جمعہ کے دن پیدا ہوئی، صبح 7 کے وقت پیدا ہوئی۔ فرمایا آمنہ کے لال مدینے پہنچے، خاتون جنت بھی ساتھ ہے، جوان ہو گئی، رشتے آنا شروع ہو گئے، کوئی عیب تو نہیں ہے، نہ پہلے تھا نہ آج ہے، رشتے آتے رہتے۔ تمہیں کیا پتا جن گھروں میں رشتے نہیں جاتے ان بچیوں کا حال کیا ہے؟ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے روزانہ فون آتے ہیں، لاہور سے مجھے 4 بہنوں کے فون آئے، دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی کہ ہم اللہ کی مخلوق نہیں ہیں، ٹھیک ہے ہمارا ماں باپ نہیں ہے، کسی نے ہمارا کنڈا نہیں کھٹکایا آج تک کہ یہاں بچیاں جوان بیٹھی ہیں، ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے، ہمارے لیے دعا تو کریں، شکر ادا کریں، تیرے در پہ کوئی رشتہ مانگنے والا آتا تو آمنہ کے لال کے در پہ گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رشتہ بھیج دیا، کہ پیغمبر یہ نہ کہے کہ مجھے رشتہ کسی نے مانگا ہی نہیں ہے، مانگا اس لیے مانگا کہ ہمارا رشتہ محبوب سے اور مضبوط ہو جائے گا، بڑی نسبت مل جائے گی نبی علیہ السلام کی عمر۔ آپ نے فرمایا نہیں ابو بکر، آپ کی عمر زیادہ میری بیٹی کی کم، عمر تھوڑی 15.5 سال یا 16 سال یا 17 سال، کسی کے بیچ میں نہیں، مختلف بات آ جاتی ہے اس کے اندر۔ تو میرا تو عمر رضی اللہ بھیجا، پر میں نہیں، آپ کو بھی نہیں، وہ کیونکہ عمر آپ کی بھی زیادہ ہے۔ اتنے میں ایک بڑھیا گزری مدینے میں، علی راستے میں ملے، کہنے لگی آپ علی محبوب خدا سے جا کے ان کی بیٹی کا رشتہ کیوں نہیں مانگ لیتے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اماں دیکھتی ہے میرے پاؤں میں تو جوتا ہی نہیں ہے، میرے جیسا تو غریب مدینے میں ہے ہی کوئی نہیں، بھئی رشتے کے لیے کچھ چاہیے تو سی، اگر پیغمبر کی بیٹی ہے بھوکا تو نہیں بٹھانا، میرے تو اپنے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، یہ کہہ دیا۔ بڑھیا نے ان کو دل بندھوایا اور کہا چلو چلو ماں کو رشتہ، امید ہے تجھے رشتہ مل جائے گا۔ رحمت اللہ عالمین پیغمبر کے دروازے کو کھڑکایا، در مصطفیٰ پر پہنچے، آمنہ کے لال نے دروازہ کھولا، حضرت علی نے گردن جھکا لی، آنکھیں بچھا لی، علی آپ میری بیٹی فاطمہ کا رشتہ مانگ رہے ہیں؟ نبی اللہ کیسے نے بتا دیا؟ اللہ دیتا تھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا علی جب تم چلے تھے ارادہ کر کے میرے رب نے مجھے اطلاع کر دی کہ علی رشتہ مانگنے آئے گا، آپ نے ہاں کر دینی ہے۔ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ ہے نہیں، آپ دیکھیں میں ننگے پاؤں، جوتا نہیں ہے، وہ شیر خدا جوتا نہیں ہے، غربت کا یہ عالم۔ آپ نے فرمایا علی میں دیکھ رہا ہوں تیرے پاس سرہ تو موجود ہے، علی یہ تو جاؤ بھی بیچاؤ، اللہ پھر دے دے گا، جاؤ بیچاؤ، لاؤ میں تیری اپنی بیوی تیری بیٹی کا اپنی بیٹی کا تیری بیوی کا یعنی منگیتر کا خاتون جنت کا وہ سامان خریدنا ہے حق المہر میں، لاؤ۔ کہاں جانا تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، وہاں چلے گئے،
عثمان غنی نے 480 درہم دے دیے زیرہ کے، تاکہ ضرورت سے زیادہ پیسے ملیں گے تو علی کھل کے خرچ کریں گے نبی علیہ السلام، اور ان کی بھی دعا ملے گی، خاتون جنت کی بھی دعا ملے گی، علی کی بھی دعا ملے گی، محبت ملے گی۔ اور ادھر پیسے دیے اور ادھر سے زیرہ بھی دے دیا، علی زیرہ بھی لے لو۔ یہ ہستیاں ایسے دین آیا، ان کی محبتیں دیکھو۔ شادی ہو گئی، آپ کو پتہ ہے خاتون جنت کے کتنی بچے تھے؟ 6 بچے پیدا ہوئے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ سیدۃ نساء اہل الجنہ، ساری جنت کی خواتین کی سردار بھی میری یہ بیٹی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام کی بیٹیاں اور ہوتی تو نبی علیہ السلام ان کا نام بھی لیتے، کیونکہ بیٹی یہی تھی، ساری بات ہی نہیں کی ہے۔ بھائی آپ کی بیٹیاں 4 تھی، اور یہ قرآن میں ہے، جو 4 نہ مانے وہ قرآن کا انکار ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، ازواج جمع ہے زوج کی، یعنی ایک بیوی نہیں، آپ کی کافی بیوی ہے، جمع کا لفظ ہے۔ ایک بیٹی نہیں، آپ کی 4 بیٹی ہیں، جمع کا لفظ ہے۔ بنتین بھی نہیں ہے، 2 بھی نہیں ہے، 2 سے زیادہ 3 ہے یا 4 ہے۔ تو کتابوں میں علماء نے یہ نص قطعی بھی آ گئی ہے کہ آپ کی بیٹی ایک نہیں تھی بلکہ زیادہ، 2 بھی نہیں تھی، 2 سے بھی زیادہ۔ علماء سے پوچھا، آپ کی پہلی بیٹی کا نام زینب ہے۔ جب آپ اسے پیار کرتے تھے کیا کہتے تھے؟ خیر البنات زینب، میری ساری بیٹیوں میں زینب کا مقام الگ ہے۔ مصیبت منی، میری وجہ سے اتنی تکلیف اٹھائی اس بیچاری نے، میری وجہ سے اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں۔ اپنی بیٹی کی تعریف، ان کے 3 بچے پیدا ہوئے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے، ایک بیٹے کا نام علی ہے، جو نبی علیہ السلام کے ساتھ فتح مکہ کے دنوں میں مدینے سے سواری سے بیٹھ کے گئے مکے تک۔ اس سواری پہ یہ علی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت زینب کے بیٹے، کعبے تک پہنچے، کعبے میں داخل ہوئے اور بتوں کو توڑا۔ یہ علی تھے، حضرت زینب کے بیٹے۔ اور ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام ہے امیمہ۔ جب خاتون جنت کا آخری وقت آیا نا، 26 سال کی عمر میں، شیبہ نبی علیہ السلام کے بعد آخری وقت آیا، مصلی پہ رو رہی تھی۔ آخری وقت میں مصلی پہ نماز، پوری رات نماز میں روتے روتے گزار دی۔ علی اٹھے، دیکھا خاتون جنت رو رہی ہیں مصلی پہ۔ علی فرمانے لگے فاطمہ رب کعبہ کی قسم ہے، مجھے تیرے جیسی تیرے بعد بیوی کبھی بھی نہیں ملے گی۔ خاتون جنت نے کیا کہا؟ علی آپ چاہتے ہو میرے جیسی بیوی آپ کو دوبارہ ملے تو میں آپ کو انتخاب کر دوں کہ میرے بعد تم کس سے نکاح کرو گے؟ چلو بتاؤ میں کس سے کروں؟ تو فرمایا کہ میری بہن زینب کی بیٹی جو امیمہ ہے، میرے مرنے کے بعد اب اس سے شادی کر لینا، پھر آپ کو میری کمی کا احساس نہیں رہے گا۔ علی نے ان سے شادی کی، ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ فرمایا حضرت علی کی پہلی بیٹی پیدا ہوئی خاتون جنت کی، ان کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ اپنی بڑی بہن کی محبت دل میں اتنی تھی، تربیت کرنے والی وہ تھی فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ جب ان کا وصال ہوا، فاطمہ بنت اسد نے تربیت کی۔ تربیت ہوتی رہی، مختلف اوقات میں ہوتی رہی، حضرت فاطمہ کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کی۔ تو انہوں نے اپنی پہلی بیٹی کا نام زینب رکھا، اپنی بڑی بہن کے نام، تاکہ میری محبت تازہ رہے گی، نام بلاؤں گی تو مجھے بہن کی یاد آ جائے گی۔ اللہ نے پھر دوسری بیٹی دی، پھر اسی ترتیب کے ساتھ کہ میری دوسری بہن کا نام رقیہ ہے، حضرت خاتون جنت نے اپنی دوسری بیٹی کا نام رقیہ رکھ دیا۔
پھر اللہ نے تیسری بیٹی دی، پھر اپنی تیسری بہن کے نام سے ام کلثوم اس کا نام رکھا، تاکہ چوتھی تو وہ خودی تھی۔ اتنی محبت تھی ان کے دنوں۔ اور آخری وقت میں خیمے میں کربلا میں خاتون جنت کی بیٹی امام مظلوم اور امام عالی مقام سیدنا امام حسین کے ساتھ کربلا کی وادی میں حضرت زینب موجود تھی، حضرت امام حسین کی خاتون جنت کی بڑی بیٹی موجود تھی۔ میں بات نہیں کروں گا۔ تو حضرت خاتون جنت کے نام پہلا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام کیا رکھا؟ حضرت علی نے کیا نام رکھا؟ آپ کو تو پھر پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی، کیونکہ ایک طبقہ ہے، آپ نے ان کے حوالے کر دیا ہے کہ یہ سارا نالج آپ کو ہونا چاہیے، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ آپ کو بھی ضرورت ہے اس چیز کی۔ علی میرے امام ہے، میرے سر کا تاج ہے، میرے ایمان کا محور ہے علی شیر خدا۔ علی کا چہرہ اتنی خوبصورت تھا، صحابہ فرماتے ہیں کان وجہہ کالقمر، علی کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے چاند چمکے، پیٹھ ایسی تھی، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں مغالطہ لگ جاتا تھا، اللہ کے نبی ٹھہری ہیں یا علی ٹھہری ہیں، کچھ ملتی تھی، لیکن چہرہ ایسے تھا۔ انا الذی امی سمیتنی حیدرا، شیر کی طرح بولتا رہا۔ جب دو بیٹے پیدا ہوئے حسن حسین، حضرت علی نے آواز دی آؤ جنہوں نے محمد عربی کا چہرہ دیکھنا ہو میرے حسن کو دیکھ لے، اور جس نے بدن دیکھنا ہو میرے حسین کو دیکھ لے۔ الحسین منی وانا من الحسین۔ ام فضل نے رات کو خواب دیکھا کہ آپ کے بدن سے ایک ٹکڑا گوشت کا جدا ہوا ہے، میری گود میں گرا ہے، رات کو خواب دیکھا۔ آپ نے آپ سری یا ام فضل، اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا دے گا۔ اگلے دن حضرت امام حسین پیدا ہو رضی اللہ عنہ، کب پیدا ہوئے تاریخ پتہ ہے آپ کو؟ یہ تاریخ پتہ نہیں ہوگی۔ 5 شعبان کو 4 ہجری بدھ کے دن حضرت حسین پیدا ہوئے مدینہ منورہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبت کس کو کہتے ہیں؟ سبت پیغمبر، یعنی رسول اللہ کے بیٹی کی وجہ سے نواسے کو سبت کہتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ بات بھی، نواسے کو سبت کہتے ہیں، یہ سبتین ہیں نبی علیہ السلام کے 2 نواسے۔ حسن پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فرمایا علی اتنی پیارے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا حرب، میں نے نام رکھا ہے حرب۔ حرب کا معنی تو جنگ ہے، فرمایا ہاں ہم تو جنگیں میں ہر جب حالت جنگ میں ہے، تو جنگ کے دوران یہ پیدا ہوا تو یہ اس کا نام میں نے جنگ رکھا۔ نبی علیہ السلام فرمایا نہیں علی یہ میرا حسن ہے، ہم نے کہ لال نام بدل دیا۔ پھر حسین پیدا ہوئے، نبی علیہ السلام گھر کہاں تھا حضرت علی کا؟ پہلے شادی سے پہلے گھر دور تھا، جب شادی طے ہو گئی نکاح کے بعد رشتے کا طے ہوا، ایک صحابی تھے مدینے میں، ان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی۔ جب کوئی کسی کی خدمت کرتا ہے نا وہ اللہ دل میں ڈالتا ہے، اس کے دل میں اللہ نے ڈالی کہ میرے نبی کی بیٹی نبی کے گھر سے دور چلی جائے گی، نبی علیہ السلام کو وہاں ملنے کے لیے روزانہ جانا دقت ہوگی۔ آپ کے گھر کے قریب جو گھر تھا ایک اور صحابی کا تھا، انہوں نے جا کے اس سے بات کی، کیا کہا جتنی پیسے مانگتے ہو لے لو، اور یہ گھر مجھے ابھی بھی دے دو، ادھر رکتی ہو، میں چاہتا ہوں اللہ کے معبود کی بیٹی اسی گھر میں آ جائے، ادھر نہ جائے۔ محبوب بھی خوش ہو جائیں گے، علی بھی خوش ہو جائیں گے، خاتون جنت بھی خوش ہو جائیں گی، میرا رب بھی میرے سے راضی خوش ہو جائے گا۔ ہو گیا۔ آپ نے ان کا نام کیا رکھا؟ حسین۔ اور حسین نام کا تاریخ میں پہلے کوئی نام ہی نہیں تھا، لیکن حضرت فاطمہ کا جب آپ نے نام رکھا تو تاریخ بتاتی ہے کہ فاطم سے ہے، اور آپ کی کئی دادیوں کے نام فاطمہ سے بھی تھی، کئی دادیوں کے نام، اپنی دادیوں کے نام کے تسلسل کو آپ نے اپنی بیٹی سے چلایا، جیسے کہ خاتون جنت نے اپنے بہنوں کے ناموں سے اپنی بیٹیوں کو چلایا۔ نبی علیہ السلام نے دادیوں کا نام رکھا فاطمہ، زہرا، زہرا اس لیے یہ آپ کی کنیت ہے، ام الحسن بھی آپ کی کنیت ہے، علی کے ابو تراب بھی ہے، ابو الحسن بھی ہے، ان کی کئی کنیتیں ہیں، اسد اللہ بھی ہے، علی کی کئی کنیت۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام جب گئے حضرت حسین کی مبارک دینے کے لیے
دروازہ کھٹکایا، اندر سے دروازہ کھلا، آپ اندر تشریف لے گئے، شہزادہ میرے حوالے کرو، گود میں لیا، گود میں لینے کے بعد بیٹی کیا کہتی ہے، ابا جان جب سے پیدا ہوئے اس نے آنکھ نہیں کھولی ابھی تک، نہ مجھے دیکھا ہے نہ باپ علی کو دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا، آنکھ نہیں کھولی، دیکھے کیوں نہیں دیکھا؟ نبی اسلام مسکرائے اور مجھے پتہ ہے یہ میرا بیٹا سب سے پہلے مجھے ہی دیکھے گا۔ آپ نے شہادت والی انگلی لی اور شہادت والی انگلی ماتھے پہ رکھی، اس انگلی میں اتنی کمال تھا کہ تاریخ گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی شہادت کی انگلی میں اتنی کمال تھا، ویسے آپ نے کسی صحابی کے لیے انگلی استعمال نہیں کی۔ کہتے ہم کرتے ہیں نا، لڑکے کو بلایا، شاگرد کو بلایا، نوکر کو بلایا، ادھر آؤ، یہ گناہ ہے کسی بھی انسان کی بے اکرامی ہے ایک انگلی سے بلانا، کیونکہ نبی علیہ السلام جب بھی کسی کے ساتھ اشارہ کرتے تھے اشارت یدی، پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے، انگلی نہیں، لیکن انگلی آپ نے کہاں استعمال کی؟ یا رب نے اجازت دی، فرمایا انگلی کا اشارہ کیا، پہاڑ دوڑتے ہوئے قدموں میں آ گئے، انگلی کا اشارہ کیا، درخت دوڑتے ہوئے میرے آقا کے قدموں میں آ گئے، انگلی کا اشارہ کیا، اپنا بلال نے، جانور دوڑتے ہوئے قدموں میں آ گئے، انگلی کا اشارہ کیا، مکہ میں پہاڑ، مکہ میں بادل گھومنے لگ گئے، مدینہ میں بادل گھومنے لگ گئے، انگلی کا اشارہ کیا، مکہ میں چاند بھی آسمانوں کا دو ٹکڑے ہو گیا، آمنہ کے لال نے انگلی پانی میں رکھ دی، پیالے سے پانی بہنے لگا، چشمہ جاری ہو گیا، قبیلوں نے پانی پی لیا، بھر بھی لیا، جانوروں نے پی لیا، پانچوں انگلیاں رکھی تو 5 چشمے جاری ہو گئے۔ یہ انگلیوں کا کمال تھا، بدن کا کتنی بڑا کمال ہوگا۔ آپ نے انگلی مبارک یہاں پہ رکھ دی، امام حسین نے آنکھیں کھول لی، وہی ہوا جو آپ نے فرمایا، جیسے آنکھ کھولی سب سے چہرہ مصطفیٰ علیہ السلام کا اپنے نانا کا نظر آیا، جس نے سب سے پہلے چہرہ دیکھا ہے، آنکھ کھولی ہم نے محبوب خدا کا چہرہ دیکھا، آپ نے اٹھایا، آنکھیں کھولی، خوش ہو گئے، آپ نے ہونٹوں کو بوسہ دیا، ماتھے کے بیچ میں بوسہ دیا، پھر آپ نے سینے سے لگایا، اٹھایا اور سینے سے لگایا، اٹھایا اور سینے سے لگایا، اور جس کے سینے کے ساتھ محبوب خدا کا سینہ لگ جائے وہ سردار جنت کا نہیں بنے گا، تو اور کیا بنے گا؟ بھائی جن کے منہ میں آمنہ کے لال اپنی صرف دعا پہ دہن نہ ڈالے بلکہ پوری زبانی ڈال دے، ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ ڈال دے، جب بھوکے پیاسے شہزادے ہوں آمنہ کے لال بچوں کو اٹھا لیں اور اپنی گود میں لے کے اپنی زبان منہ میں ڈال دیں اور چوستے چوستے ان کو نیند آ جائے، سکون آ جائے، تو یہ ہیں وہ جنت کے سردار جو ان کو کبھی پھر پیاس نہیں لگی کہ جب سے ان کو نبی علیہ السلام نے اپنی دعا میں دہن کھسوائی۔ ایک دن عجیب واقعہ ہوا، مدینے میں عید کا دن تھا، سارے انصار و مہاجرین کے بچوں نے کپڑے بدل لیے، تیرے بچے بھی کپڑے بدلتے ہیں، آپ تو کئی بھی جوڑے لیتے ہو، میں قربان جاؤں، خاتون جنت کے گھر میں بچوں کو پہنانے کے لیے کپڑے نہیں ہے، کون؟ جنت کے سردار، یہ بچے کون ہیں؟ جنت کے سردار، سیدہ شباب اہل الجنہ، کپڑے نہیں ہیں پہنانے کو۔ حسن و حسین باہر سے آئے، دوڑے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، ادھر بچے جو ہوتے ہیں نا ماں سے زیادہ منسلک ہوتے ہیں، جب تک بچے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں پھر باپ سے، لیکن بچے ہوتے ہیں اولاد ماں سے زیادہ مانوس ہوتی ہے، ہمیشہ آج بھی ہے، تو بچے قریبی بیٹھے تھے، باپ کی طرف نہیں گئے، سیدھے ماں کے پاس، اماں ہمیں کپڑے چاہیے، عید کا دن ہے، ہم دیکھ آئے ہیں، تمام مدینے کے بچوں نے کپڑے پہن لیے، انصار کے بچوں نے پہن لیے، اور مہاجرین تو غریب تھے ان کے بچوں نے پہن لیے، اماں ہمیں بھی کپڑے پہنائے، آپ نے ایسے علی کی طرف نظر ڈالی، دل تھا کہ بات کروں کہ بچے کیا کہہ رہے ہیں، پھر نبی علیہ السلام کی وصیت یاد آ گئی، روانہ کیا، اور میں میری بیٹی میرے علی کو کبھی پریشان نہ کرنا، کبھی تقاضا نہ ڈالنا، خاتون کے لیے، خواتین کے لیے نصیحت ہے کہ اپنے خامدوں کو کوئی جا تنگ نہ کرو، ان کے اوپر جبر نہ کرو، ان کی استطاعت کو دیکھو، پریشان نہ کرو۔ خاتون جنت نے کہا نہیں نہیں، میرے بابا نے مجھے منع کیا تھا، میں جانتی ہوں میرا علی
اتنی پیسے والا نہیں ہے، ہوتے تو کون اپنے بچوں کے لیے نہیں لاتا؟ چپ کر گئی، دونوں بچوں کو کھایا، مسلح بچھایا، ایک ہی تو گھر تھا رب کریم کا، سر سجدے میں رکھ دیا رب ذوالجلال کے آگے۔ یہ تعلیمات محمد کی اذا سألت فاسأل اللہ۔ آپ نے مدینہ منورہ میں مہاجرین سے بیعت لی صرف اسی بات کے لیے کہ جب بھی سوال کرنا اللہ سے میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اللہ کے غیر سے کبھی دل کا سوال بھی نہیں کرو گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا رونے لگی رب ذوالجلال کے آگے فریاد رکھ دی، یا اللہ کیا میں تیرے نبی کی بیٹی نہیں ہوں؟ کیا میں تیرے نبی کی لاڈلی بھی نہیں ہوں؟ کیا یہ تیرے نبی کے پیارے لاڈلے نہیں ہیں؟ کیا آپ نے مجھے جنت کا سردار نہیں بنایا، میرے بچوں کو نہیں بنایا؟ تو میں کپڑوں کا سوال کس سے کروں؟ کیا میرے بچے کپڑے نہ پہنے دنیا میں؟ سوال جس ہستی سے کیا، دیر نہیں لگی، اتنے میں دروازہ کھٹکا، دو پوشاکیں آ گئی، یہ لو حسن حسین کو پہنا دو، عید کا دن ہے۔ لباس کپڑے لیے، پوشاکیں، حیران ہو کے بیٹھی ہیں، دیکھ رہی ہیں کہ یہ کپڑے تو مدینے میں کبھی نظر ہی نہیں آئے، نہ یمن کے لگتے، نہ شام کے، نہ مدینہ، یہ کپڑے آخر ابھی دیکھ رہی ہیں۔ اتنے میں آمنہ کے لال کا داخلہ اندر، ساتھ ہی میں دروازہ تھا، محبوب خدا آ گئے، دروازہ کھڑکایا، بیٹی کھڑی ہو گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بتا، میں نے ابھی دعا مانگی ہے، ابھی میری دعا ختم ہی نہیں ہوئی، ابھی کوئی جوان یہ کپڑے دے کے گیا، میں تو حیران ہوں، ایسا کپڑا کبھی دیکھا بھی نہیں ہے۔ آمنہ کے نام مسکرائے، بیٹی میں بتاؤں آپ کو، ابھی مجھے جبرائیل بتا کے گئے ہیں، یہ جو تو نے رب سے مانگا ہے نا، رب نے پھر تیرے فریاد ایسی سنی ہے کہ رب نے تیرے شہزادوں کے کپڑے جنت سے بھیج دیے ہیں اور فرشتہ تیرے دروازے سے دے کے گیا ہے، جن کی پوشاکیں جنت میں آئیں اور ان کو کرب و بلا کی وادی میں بے پوشاک کر دیا جائے، ان کی میتوں کے اجسام پہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں، جس گردن پہ محبوب خدا نے بوسے لیے ہوں، جن کو اپنی گردنوں پہ سوار کیا ہو، کبھی بغل میں، کبھی ایک بغل میں، کبھی حسن ادھر، کبھی حسین ادھر، کبھی ایک گردن پہ، کبھی ایک سینے پہ، نماز کی حالت میں بھی نہیں اتارا، رکوع میں حضرت حسین سینے سے لگے ہوئے ہیں، سجدے میں سینے سے لگے ہوئے ہیں، یہ محبوب خدا کی نماز ہے، فرمایا میری نماز ختم نہیں ہوتی، آپ اپنی نماز ادا کرو، اتنی پیار، کرب و بلا کی وادی ہے، میدان سجا پڑا ہے، کس نے سجایا ہے؟ یک طرفہ جنگ تھی، اسلام میں یک طرفہ جنگ نہیں ہے، اسلام میں اصول ہیں جنگ کے، جب سامنے تمہارے کوئی مسلح ہو کے آ جائے، آپ دیکھیں خندق میں کافر مکہ سے لڑنے آئے، مسلمان مکہ لڑنے نہیں گئے، احد میں کافر مکہ سے لڑنے آئے، مسلمان مکہ لڑنے نہیں گئے، جنگ جب برپا کی جائے، چیلنج کیا جائے اور اگلا بندہ لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائے، پھر آپ کو حق کا دفاع کرو اور بہادری کی دفاع۔ حضرت علی نے دونوں بیٹوں کو اتنی پیار کیا تھا کہ مدینے کے بچوں سے کشتیاں کرواتے تھے، حضرت علی بڑے پہلوان بھی تھے، جرنیل بھی تھے، جنگجو بھی تھے، ان دونوں کو داؤ پیچ سکھائے، ساری نوازوں کو بدو سب کو ٹرین کر رکھا تھا حضرت علی نے۔ وہاں اگر جنگ ہوتی تو بچوں سے جنگ ہوتی ہے، اسلام میں تو نہیں، اسلام کہتے ہیں نہیں، بچوں کو امان، خواتین کو امان، بوڑھوں کو امان، یک طرفہ دنیا کی پہلی ناانصافی کی جنگ ہے جو مسلط کر دی گئی، 72 افراد جن میں معصوم بچے بھی ہیں، 73 ہیں یا 78 یا 95 یا 105، مختلف تاریخ کی کتابوں میں مختلف تعداد آتی ہے، اتنے میں 3000 ابن زیاد کا جہنمی لشکر، جن کو جنتی نہیں مانتا، جنہوں نے جنت کے سردار کو ذبح کر دیا، اور جس کے ساتھ جنت جانا تھا ان کو ذبح کر دیا، جنت کہاں سے جائیں گے؟ کوئی ایک قاتلان حسین میں سے مجھے دکھاؤ جس نے یہ کام سے غلطی ہو گئی ہے، کسی نے نہیں کہا غلطی ہو گئی،
طاقتی مانی نہیں شیطان کی طرح آج تک. لہذا ان کو رب نے نشان عبرت بنا دیا. توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ان کے سیدھے جہنم میں. 72 افراد کتنی دیر مقابلہ کرتے ہیں آپ بتائیں؟ کتنی دیر مقابلہ کرتے ہیں؟ 3000. ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں, ان کے پاس تلواریں بھی ہیں, ان کے پاس تیر بھی ہیں, ان کے پاس جذبہ لالچ بھی ہے, بغض بھی ہے, عداوت بھی ہے, ہر چیز ان کے اندر. ان کے اندر تو قوت تھی, محبت تھی, قربانی تھی, مستورات تھے, سب چیز تھی. نہ ان کے پاس اتنی گھوڑے تھے نہ تلوار. یہ لڑنے تو گئے ہی نہیں تھے. تو انہوں نے دھوکے سے بلایا خطوط لے کے. انہوں نے تو کہا کہ 3 باتیں ہیں, یا مجھے یزید کے بعد لے چلو, یا مجھے میدان سرحدوں پہ جانے دو, یا مجھے واپس مدینے جانے دو. انہوں نے کہا نہیں, ابن زیاد کا حکم ہے, ہم نے نہ ادھر نہ ادھر, بلکہ آپ سب کو یہی ختم کر دیں. وجہ بتاؤ, میں نبی کا نواسا ہوں. انہوں نے کہا ہمیں یہ پتہ نہیں, ہمیں حکم ملا ہے مار دیں. جنگ شروع ہوئی. اللہ اکبر. للکارتے ہوئے ابو بکر ابن علی, حضرت علی کے بیٹے آئے. ابو بکر تو کہتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے. کیا نام ہے؟ ابو بکر ابن علی آئے. جوہر لکھا ہے, کئیوں کو جہنم, شہید ہو گئے. عمر ابن علی آئے رضی اللہ عنہ, آئے, جوہر لکھا ہے, کئیوں کو جہنم, شہید ہو گئے. پھر عثمان ابن علی آئے, انہوں نے بھی ترتیب سے اپنے بچوں کے نام رکھے, شہید ہو گئے. قاسم بن حسن رضی امام حسن کے بیٹے قاسم, گبرو جوان, ابھی مجھے بھی نہیں نکلے, بالکل شباب ہے, لیکن جرأت و بہادری کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جوان نے اتنی تیزی سے جا کے حملہ کیا کہ 50 لوگوں کو یک وقت کاٹ کے رکھا. ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے اوپر چڑھ گئے ان کو مار دیا, نہیں, ان کے بھی جنازے اٹھے. 50 لوگوں کو انہوں نے مارا اور اس کے بعد شہید ہو گئے. حضرت امام حسین کو پکڑ لیا. امام حسین بہن کے پاس گئے, حضرت زینب کے پاس, اور کہا کیا میری باری ہے؟ بہن نے سینے سے لگایا, پوسا دیا, جا بھیا, ہم نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے, تو بھی علی کا شہزادہ ہے, میں بھی علی کی شہزادی ہوں. ہمارا نانا ہے, ہمارا جد ہے, ہمارا نانا رسول اللہ ہے, محبوب خدا ہے, اور دین ہمیں ملا ہے وراثت میں. عالم اسلام کا جھنڈا سرنگوں نہیں ہونے دیں گے. جاؤ جرأت کے ساتھ, نہ دیکھو ان معصوم بچوں کو, نہ دیکھو ان جوانوں کی لاشوں کو, جاؤ میدان کارزار میں. آج تاریخ اگر مرتب ہوتی ہے تو لکھ کے آ جاؤ میری تاریخ, اور لکھے گی بھی خاکپور سے. خون بھی آمنا ملا, لڑتے رہے. 36 تیر لگے حضرت امام علی مقام کے سینے پہ. خالد بن ولید کو زیادہ نہیں ملی, 100 جگہ لڑی. لڑتے تھے تاکہ آج میں شہید ہو جاؤں, وصیت کر کے جاتے تھے آج میں شہید ہو جاؤں گا, میری پکی نہیں کرتے, اور آگے لڑوں گا, کوئی تو تیر لگ جائے گا مجھے شہادت کے لیے. لیکن گر آ جاتے رہے. بدن کا ایک انچ جگہ خالی نہیں تھی جہاں پہ خالد بن ولید کو جنگوں میں تیر نہ لگے ہوں, زخمی نہ ہوئے ہوں. نتیجہ کیا نکلا کہ جب موت آئی تو بستر میں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 36 زخم آئے سینے کے اوپر. ایک کافر لعین آیا, جہنمی آیا, اس نے وار کیا اور آپ کا کندھا اتر گیا. کندھا جب اترا تو آپ سجدے میں چلے گئے, سجدے میں گئے اور کیا کہا؟ اللہ اکبر. تاریخی الفاظ ہے, تاریخی یاد رکھنا. فرمایا اللہم اشہد, اللہ تو مجھ حسین کا گواہ ہو جا. یا کوئی نہیں ہے, یہ سارے دشمن ہیں. یا اللہ میں کسی فرشتے کو گواہ نہیں بناتا, آج میں براہ راست تجھے گواہ بناتا ہوں. اللہم اشہد, اللہ تو میرا گواہ ہو جا. رضیت برضائک, میں حسین آج تیری رضا پہ راضی ہوں. ناراض نہیں ہوں, چاہے میرے بچے ذبح ہو گئے, میرے جوان, میرے بھتیجے, میرے بھائی کے سب چلے گئے, میری خواتین کا یہ حال ہو گیا. بیابان اور بار وادی کے اندر
ہم لڑنے بھی نہیں آئے تھے، جنگ مسلط کی گئی۔ فرمایا رضیت برضائک ورضیت بقضائک، میں رب تیری رضا، میں حسین تیری رضا پہ بھی راضی اور تیری قضا پہ بھی راضی۔ اللہ نے فرمایا عرش بری کے اوپر جملے لکھے ہوئے یاد رکھنا، لکھے ہوئے سب سے پہلے کہ بلم یستسلم بقضائی، جو میرے قضا کو نہیں مانے گا، ولم یصبر علی بلائی، میں مصیبت دوں تو صبر نہیں کرے گا، فلیتخذ ربا سوائی، اسے چاہیے اپنا رب اور ڈھونڈ لے، میں اس کا رب بھی نہیں بنوں گا۔ ہمیں آسمانیوں کو ملا ہے، ہم رب کی قضا کو بھی راضی ہیں اور رب کی بلا پہ صبر کریں گے، صبر کریں گے، آسمانیوں کو بنے۔ سب سے بڑا مصیبت کا دن کون تھا؟ سب سے بڑا مصیبت کا دن آمنہ کے لال جب دنیا سے گئے۔ اس سے بڑا دن کائنات میں اور کوئی نہیں ہوگا۔ علماء سے پوچھو، کتابیں بڑی بڑی، وہ سب کے لیے تھا، علی کے لیے تھا اور خاتون جنت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے سب سے بڑا وہ تاریخ دن کا جس دن آمنہ کے لال دنیا سے پردہ فرمایا۔ فرمایا کہ جب شہید ہوئے، گردن کاٹی، ظالموں نے ایک گردن نہیں کاٹی۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ امام حسین کا سر کٹانے دے، نہیں، یہ 72 کے 72 کی گردنیں کٹ گئی، مار دیا مار دیا۔ اور جس میں انور وطر ان کے پاک بدنوں کی توہین کیوں کی گئی؟ کوئی اجازت نہیں تھی کسی طرح بھی ان کو توہین کرنے کی۔ معصومہ کی گردنیں، سب کی 72 گردنیں یا 78 گردنیں، پھر انہیں گردنوں کو مال غنیمت کی طرح تقسیم کیا آپس میں۔ غنیمت بھی آئی گردنیں، کسی نے 17 گردنیں لی، کسی نے 16 گردنیں لی، کسی نے 13 لی، کسی نے 6 بھی لی۔ آخر میں متفرق قبائل نے آخری جو بچی تھی 13 وہ اٹھا کے لے گئے تاکہ ہم الگ الگ گردنیں لے کے جائیں گے، ابن زیاد سے مال و متاع لے کے انعامات لے کے آئیں گے۔ یہ ریوڑیاں تھیں، یہ کنوں گاجریں تھیں، یہ محبوب خدا کا خاندان تھا، شہزادے تھے، نبی اسلام کی آنکھوں کا نور تھے، دل کا بدن کا ٹکڑا تھے، جنت کے سردار تھے۔ سیدہ نے زینب رضی اللہ عنہ نے خیمے سے دیکھا، جب دیکھا گردن کٹ گئی، خون بہتا ہے، خیمے سے آواز دی، اللہ اکبر، کیا درد ہے، الفاظ ہیں، کہنے لگی ربنا ربنا، رب کو پکارا۔ مشکل میں رب کام آتا ہے بھائی، کون کام آتا ہے مشکل میں؟ رب کام آتا ہے، وہی جو مشکل کشا ہے، سب کا داتا ہے۔ انہوں نے کس کو پکارا؟ کسی انسان کو نہیں، رب کو، اپنے مولا کو۔ فرمایا ربنا اخبر جدنا، اللہ ہمارے دادا کو، ہمارے نانا کو مدینے میں خبر تو کر دو، ان حسین قتل، حسین قتل ہو گئے، وآلہ وَأَوْلَادُهُ رُدَلْ، یہ حال ہو گیا آپ کے حال اہل بیت کا۔ جب یہ اطلاع بھیجی گئی، ظہر کا ٹائم تھا، 10 محرم کو، عبداللہ ابن عباس سے فرماتے میں سو رہا تھا، مجھے خواب آ گیا ظہر کہ میں نے دیکھا کہ روضہ اختر کی جالی کھلی ہے، دروازہ کھلا ہے، قبر کھلی ہے، اس وقت تو یہ روضہ نہیں تھا، دروازہ کھلا ہے، قبر کھلی ہے، اور آمنہ کے لال بڑی گھبراہٹ میں باہر آئی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں، آپ کے چہرے میں پریشانی کا عالم ہے، اور ایک بوتل ہے، اور بوتل میں مجھے خون نظر آیا، اور میں آگے وہ کہاں دیکھا یا حبیب اللہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ میں نے سوال کیا، فرمایا دم حسین، یہ میرے حسین کا خون ہے۔ کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو وہ خون کی بوتل میرے ہاتھ میں تھا۔ کئی دن گزرے تو پھر جب اطلاع ملی، بدن آیا، کیونکہ امام عالی مقام کا بدن مدینے میں دفن ہے، ساربی مدینے میں دفن ہے۔ یہ اصول تھے اس زمانے کے، اصول ہوتے ہیں نا، اس زمانے کے اصول یہ تھے کہ جو بندہ جہاں مارا جاتا یا قتل ہوتا، وہ اس کے تمام اغراض اور اجزاء، اس کے بدن کے ٹکڑے کٹھے کر کے، وہ پیک کر کے، وہ امانت ہوتی تھی ان کے علاقوں کی، ان کے علاقے میں بھیج دیتے تھے، جیسے کہ دنیا
کا سب سے پہلا دہشت گرد ابو لولو مجوسی تھا، جس نے سب سے پہلی دہشت گردی مسجد میں کی، اور امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کو شہید کیا۔ اس کو جب قتل ہوا تو اس کے پورے بدن کے ٹکڑے اور اعضاء کو پیک کر کے انہوں نے مجوسیوں پہ لا کے بھیج دیا، اور وہ آج بھی ادھر ہی دفن ہے۔ لہٰذا یہ موت رسول تھا، اور سیدہ آپ کے بدن کو ایک اونٹ پہ، کیونکہ ایک اونٹ، دو اونٹ تھے، دو سواریاں، ایک امام زین العابدین سوار تھے جو ضعیف، یعنی ضعیف نہیں تھے، کمزور اتنی ہو گئے بخار سے بیماری سے، تو ان کو اونٹ کی سواری دی گئی، اور دوسرے اونٹ پہ ان کا جشن منور تھا، کمائے سر کے تھا۔ کئی وہ پھر بیٹیاں لے کے آئیں جو مدینے میں حضرت خاتون جنت کے ساتھ ان کو دفن کیا۔ یاد رکھو یہ تاریخ کا بڑا ظلم ہے، کبھی یزید کے وکیل نہ بننا، کبھی ابن زیاد کے وکیل نہ بننا، کبھی محبت کا کوئی حصہ اپنے دل میں ان کو نہ دینا۔ اگر دل میں محبت کا حصہ رکھو تو آمنہ کے لال کے نواسوں کا رکھنا ہے، شہدائے کربلا کا رکھنا ہے، یہی ہمارے ایمان کا شکر ہے۔ رکھو گے نا؟ انہوں نے اتنی بڑا ظلم کیا ابن زیاد نے، کوفہ کہاں ہے، دمشق کہاں ہے؟ بھئی آپ نے جو ظلم کرنا تھا کر دیا، اب ان بیویوں کو واپس مدینے تو جانے دو، ان کو قیدی بنا کے، قیدی کے لیے سواری کی اجازت نہیں ہوتی، انگریز کا بھی یہ دستور تھا۔ میرے والد صاحب ہمیں فرماتے تھے جب انگریز نے مجھے بخاری صاحب کے ساتھ گرفتار کیا تاریخ آزادی میں، تو لاہور سے فیروز پور خود وہ گھوڑے پہ ہمیں پیدل لے کے گیا فیروز پور تک۔ والد صاحب ہتھکڑیاں بیڑیاں ڈلی ہوئی، فیروز پور تک قیدی کو سواری نہیں ملتی تھی، لہٰذا ان بیویوں کو قیدی بنایا اور ننگے پاؤں 2000 کلومیٹر ان بیویوں کو سفر کروایا، اور آپ کہتی ہیں ہم ان کو معاف کر دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باقی رہا سوال میرے رب کا، بخشش کا، وہ چاہے سارے کافروں کو بخش دے، وہ سارے ظالموں کو معاف کر دے، وہ اس کا نظام ہے۔ بخش دینا، پکڑ لینا، جنت دینا، جہنم دینا، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ میں جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کروں گا، میرے رب نے کرنا۔ آپ حسینی بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ جی تو حسینی ہاتھ کھڑا کریں، میرا دل بھی خوش ہو جائے میرا، ماشاءاللہ، ایسے منہ پہ پھر۔ کل کیونکہ میرے 3 بیان تھے، سندھ میں بڑا بیان تھا ماشاءاللہ، بہت لوگ تھے، میں کوئی لاکھ تھا، 50,000 تھا، ایسے ہی تھے، بہت لوگ تھے۔ تو میں نے وہاں وعدہ لیا، میں نے کہا سب حسینی بنو، انہیں کہا بنے ہیں، ہاتھ کھڑا کر کیا، میں نے کہا منہ پہ پھیر لیا جیسے آپ نے پھیرا۔ پھر میں نے ان سے کہا بتاؤ تم اگر حسینیت کا دعویٰ کر بیٹھے ہو تو پھر تم نے منہ پہ ہاتھ ڈالا، تمہیں تو خود ہاتھ نے بتا دیا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، حسین کی داڑھی تھی، تیری تو داڑھی بھی نہیں ہے۔ جھوٹ بول دیا اور گناہگار ہو گئے کہ حسینی بھی ایک جھوٹ بول دیا، جھوٹ بولا تو پھر بھی حسینی نہ رہے، داڑھی نہیں ہے پھر بھی حسینی نہ رہے، زنا کرتے ہیں حسینی نہ رہے، شراب پیتے ہیں حسینی نہ رہے، تم نشہ کرتے ہو حسینی نہ رہے، تم جھگڑا کرتے ہو حسینی نہ رہے، تم قتل و غارت گری کرو حسینی نہ رہے، تم فساد کرو حسینی نہ رہے، تم صبر نہ کرو حسینی نہ رہے۔ میرا حسین وہ کہہ رہا ہے رضیت برضائے کا ورضیت بقضائے کا، وہ تو اللہ کو گواہ بنا کے راضی ہو کے دنیا سے چلے گئے۔ حسینی بنو گے نہیں بنو گے؟ آج کے بعد وہ کام نہیں کرنے جو میرے حسین نے نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ وعدہ کرتے ہیں نا؟ میں توبہ کی کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں، کیونکہ جمعہ کا ٹائم پہلے تھا، میں نے وقت زیادہ دے دیا۔ میں توبہ کی کلمات پڑھوں گا، آپ ہمیشہ کو یاد ہے، آپ تو بدنی اپنے آپ کو گناہگار سمجھے یا نہ سمجھے، میں تو سمجھتا ہوں، اور اس لیے میں سب کے سامنے ہو کے ٹھہرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، روزانہ دن میں کئی مرتبہ، میری تو عادت ہی ہو گئی ہے روز توبہ کرنے کی۔ اور محرم کا مہینہ ہے، اس میں جو نیکی کرو اس کا ثواب ڈبل ہو جائے۔ حرمت کا مہینہ ہے نا، مولانا بیٹھی ہے، یہ حرمت کا مہینہ ہے، اس میں جو نیکی کرو ثواب ڈبل ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس میں انفاق کرے یعنی خرچہ کرے اس کا بھی ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، بلکہ پورا سال اس کے تمام ضروریات کی ذمہ داری رب آپ اٹھا لیتا ہے جو اس مہینے میں خرچ کرے۔ جو ایک روزہ رکھے 30 مقبول روزے، رمضان کے 30 مقبول روزوں کا ثواب ایک دن کے روزے کا ملتا ہے۔ محرم کے جتنی
خرچہ کرو، پورا سال اس سے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ تمہاری ضروریات کو خود پورا کریں گے۔ تو میں چاہتا ہوں آج عظیم خانقاہ ہے اور میرے مرشد کی خانقاہ ہے، آپ کے بزرگوں کی خانقاہ ہے، اللہ والے کا مقام ہے، جنہوں نے بھی اللہ کی راہ دکھائی، اللہ کی معرفت کی اور محبت کی ایک چنگاری ہمارے دلوں میں ڈال کے دنیا سے گئے، جن کو لے کے آج ہم دنیا میں پھر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو اس مقام کو قیامت تک آباد رہنا چاہیے اور ہمارے بڑوں کی روحیں خوش ہو جانی چاہیے۔ آپ حضرات سے میں کہتا ہوں کہ آپ بڑھ چڑھ کے اس ادارے اور خانقاہ کی خدمت کریں۔ بہتر یہ ہے زکوٰۃ بعد میں دیں، آج جو میں مانگ رہا ہوں وہ صرف آپ خیرات کی مد میں دے دیں، تاکہ مولانا صاحب اور مولانا صاحب یہ دونوں اطمینان سے اس پیسے کو خرچ کریں، جہاں ان کو اللہ کی ضرورت ہو ٹوٹی لگانے ٹوٹی لگا دیں، مہمان کو کھانا کھلانے کھانا کھلا دیں، ان کو اپنی ضرورت ہے اپنی ضرورت بھی پوری کر دیں۔ یہ نہ سوچو یہ بھی اس سے ان کے اوپر خرچ کرو کہ اللہ تمہارے اوپر خرچ، اللہ راضی بھی ہو جائے گا اور تمہارا رزق بھی بڑھا دے گا۔ ہمت کرو بھی سارے ساتھی کھڑے بھی ہو جاؤ، دل کھول کے یہ ادھر ادھر نہ دیکھو، شیطان کہے گا نہ دو، رحمان کہتا ہے دے دو، اللہ نے برکت ڈالی ہے، انعام نے کلال کا فرمان آپ کو سنا ہے۔ ہمت کرو بھی دل کھول کے آگے آتے جاؤ ڈالتے جاؤ۔ اور کل میں نے ایک جگہ دل کی مسجد میں اللہ کے گھر میں اتنی بڑی مہر تھی، ایک کونا خالی نہیں تھا، مسجد کی بنیاد کی میں نے سنگ بنیاد رکھی، انہوں نے مجھے نہیں کہا، میں نے اپنا حصہ ملا دیا، میں نے کہا جی بھر دو، میں لوگوں نے زندگیوں نے مہر بھر دی، توڑ دو۔ ہمت کرو آپ آتے جاؤ، چلنے کا ثواب ملے گا۔ ڈال دو وہی ڈال دو، اللہ کو بولتا ہے ڈال دو ماشاء اللہ کا دیتا ہے۔ ہمت کرو بیٹھو نہیں، شیطان کی کمر توڑو، یہ جو آپ کا قدم آئے گا نا شیطان کی گردن پہ آئے گا، وہ چاہتا ہے نہ دو، آپ اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے آگے نکل آؤ کہ ہم جا رہے ہیں دے رہے ہیں، تو نے ہمیں روکا تھا ہم دے رہے ہیں، رب نے کہا تھا تو ہم دے رہے ہیں، ہم نے کلال نے کہا دو ہم دے رہے ہیں۔ کیا بات بھر دو، یہ ہمارا حق بنتا ہے دینا، یاد رکھو ہمارا حق بنتا ہے، یہ دین کا چراغ ہے، اس کو روشن دینا چاہیے۔ ہمت کرو ماشاء اللہ۔ بڑے بڑے لوگ لاؤ، بڑے بڑے لوگ ڈالو۔ تھوڑے ہمت کرو کیا ہو کیا دیں ہر بندہ وہی بندہ ہے، ضد کر کے نہ بیٹھے، شیطان کو خوش نہیں کرتے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ لاکھ روپیہ دے دو، آپ کی جتنی طاقت ہے دینی سب نے، تاکہ میں رب کو دکھا کے جاؤں کہ اللہ میں نے